ذرا تصور کیجیے، ایک ایسا شہزادہ جس کے قدموں میں تخت بھی تھا، تاج بھی اور خلافت بھی، مگر اس نے کہا مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے میرا رب چاہیے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے عظیم ترین خلفاء میں سے ایک ہارون الرشید اور اس کے اس بیٹے کی جس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو چن لیا۔ عباسی خلافت کا وہ دور جب بغداد دنیا کا مرکز تھا اور ہارون الرشید عدل، شان اور دبدبہ کی علامت۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس جیسا خلیفہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، مگر آج کی کہانی خلیفہ کی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی ہے، نیک شہزادہ احمد سبتی۔ احمد ہارون الرشید کے بیٹے تھے، ایک ایسی خاتون کے بطن سے جن سے خلیفہ کو محبت ہو گئی اور نکاح کر لیا۔ جب وہ خاتون حاملہ ہوئی تو ہارون الرشید نے انہیں بصرہ بھیج دیا اور نشانی کے طور پر ایک قیمتی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا جب مجھے خلافت مل جائے تو بچے کے ساتھ بغداد آ جانا۔ مگر ماں اور بیٹا کبھی بغداد نہ آئے۔ وقت گزرتا گیا، ماں کا انتقال ہو گیا اور احمد اکیلے رہ گئے، بغیر باپ، بغیر محل، بغیر پہچان، حالانکہ وہ امیر المؤمنین کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو نہ بتایا۔ احمد نے مزدوری کو اپنا سہارا بنایا، ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتے اور اسی ایک دن کی کمائی سے پورا ہفتہ گزارا کرتے، باقی دن نماز، عبادت، تقوی اور اپنے رب سے گفتگو۔ اسی لیے لوگ انہیں کہنے لگے احمد سبتی۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت ان کا حق ہے، مگر انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی تخت کی طرف نہ دیکھا۔ یہ ہے اصل زہد، اصل بادشاہی۔ ایک دن بغداد میں مزدوری کرتے ہوئے احمد شدید بیمار ہو گئے، سانسیں ٹوٹنے لگیں، وقت رخصت قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنی وہی انگوٹھی نکالی اور مکان کے مالک کو دیتے ہوئے کہا یہ انگوٹھی خلیفہ کو دے دینا اور میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا، اے خلیفہ، اقتدار کے نشے میں غافل نہ ہو جانا۔ موت اچانک آتی ہے اور ندامت اس وقت فائدہ نہیں دیتی۔ یاد رکھو تمہیں رب کائنات کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب وہ شخص انگوٹھی لے کر بارگاہ خلافت میں پہنچا اور انگوٹھی پیش کی، ہارون الرشید انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گئے، لرزتی آواز میں پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب آیا انتقال کر چکا ہے۔ خلیفہ زمین پر گر پڑا، روتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، تم نے مجھے سچی نصیحت کی۔ رات کے اندھیرے میں ہارون الرشید قبرستان پہنچے، پوری رات بیٹے کی قبر پر اپنا چہرہ اور داڑھی رگڑتے رہے، روتے رہے اور کہتے رہے میرے بیٹے، تم نے مجھے جگا دیا۔ صبح ہونے پر خلیفہ نے اس شخص کو 10,000 درہم عطا کیے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کا حکم دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بادشاہی تخت پر بیٹھنے میں نہیں بلکہ نفس کو جھکانے میں ہے۔ اللہ اس نیک شہزادے پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی دنیا نہیں، رب کو چننے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی عبرت ناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔